الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ ترجمہ: چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکر وہ جاتا، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم پایا پھر جگہ دی، اور تمہیں اپنی محبت نے خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا، تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتا کو نہ چھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے مقدس غفار اور میں سوسائٹی فار الیکٹرانکس اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آج آپ کے سامنے میزبانی کا موقع دیا۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے رمضان کیسے گزارا۔ الوداعی گھڑیاں آ پہنچی ہیں، ایام معدودات، گنتی کے چند دن اپنے اختتام کو پہنچنے والے ہیں۔ ہم نے بھرپور کوشش کی کہ ہماری زندگی میں پہلے جتنے بھی رمضان گزر چکے ہیں، ہم اپنے اس رمضان کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کر جائیں، اور ہم نے سب سے پہلا کام جس رمضان میں جس پر عمل کرنے کی کوشش کی اور سیکھا وہ یہ تھا کہ ہم نے رمضان کی تیاری پہلے سے کرنی ہے، اس کا استقبال ہم نے پہلے سے کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان کا تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھتے، وہ اس لیے کہ شعبان میں ان کو روزہ رکھ کر عادت ہو جائے اور رمضان سے وہ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ہمیں اس سے یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے، ہم اپنے روزمرہ زندگی میں بھی دیکھیں تو کوئی شادی ہو، کوئی امتحان ہو یا کسی مہمان نے ہمارے گھر میں آنا ہو تو ہم اس کی پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں آپ کا امتحان ہے اور آپ نے بغیر تیاری کے اس کو پاس کر لیا ہے، لیکن آپ کے دل میں وہ سیٹسفیکشن نہیں رہتی کہ ہم نے جس مقصد کے لیے ہم نے جو سیکھنا تھا ہم وہ سیکھ نہیں پائے۔ اور اسی طرح اگر ہم دین کی طرف آئیں تو نماز سے پہلے وضو اور اذان نماز کی تیاری ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر اذان نہیں ہوتی، تو وہاں پر ایک روح میں وہ محبت پیدا نہیں ہوتی، ایک وہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ اذان ہوئی، پھر ہم نے اذان کو سنا، اپنے کام چھوڑے، اذان کو سنا، پھر ہم نے وضو کیا، پھر ہم اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، ہم ہر طرح کا کام چھوڑ کر ہم اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اسے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر ایسے اگر ہم دیکھیں، اگر ہم نے حج پہ جانا ہو تو ہم پہلے ایک نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر ہم اس پر عمل کرتے ہیں، ہم اس کا فارم لیتے ہیں، اس کو فل کرتے ہیں، پھر ہم اس کو عملی طور پر ہم اس پر عمل کر کے ہم جو ہے حج کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اسی طرح دو طرح کی تیاریاں ہوتی ہیں، ایک ذہنی تیاری ہوتی ہے اور ایک عملی تیاری ہوتی ہے۔ ذہنی تیاری کیا ہوتی ہے کہ ہم نے نیت کر لی، ہم نے ارادہ کر لیا، ہم نے سوچ لیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔
کیونکہ ہر کام سے پہلے اس کی نیت کی جاتی ہے، اور پھر نیت کے بعد ہم نے اس پر عملی طور پر ہم نے عمل کرنا ہے، کہ ہم نے عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم نے جو نیت، جو ارادہ کر لیا، ہم نے اس پر جسمانی طور پر اپنے اعضاء سے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ رمضان المبارک ایمان کا مہینہ ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ پہلا عمل ہم نے استقبال کی تیاری کی، رمضان کے استقبال کی تیاری کی۔ دوسرا کام ہم نے جو کرنا ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان تصدیق اور اقرار کا نام ہے، کہ اللہ پاک نے جو حکم ہمیں عطا کر دیا، جو حکم فرما دیا، ہم نے اس کو سچا ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یعنی زبان سے اقرار کرنا، دل و جان سے اس پر یقین رکھنا، اور جسمانی اعضاء سے اس پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کی 60 سے 70 شاخیں ہیں، کہ جس میں سب سے افضل شاخ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا جائے، اور سب سے ادنا شاخ کیا ہے کہ آپ راستے سے کسی اذیت والی چیز کو ہٹا دیں۔ ایمان کی مثال بالکل ایسی ہے۔ یہاں ہم ایمان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو ہم اس چیز کو، اس عمل کو اچھے طریقے سے کریں گے۔ اگر عبادات کو صرف فرائض سمجھ کے ادا کیا جائے تو اس میں وہ محبت پیدا نہیں ہوتی، لیکن اگر فرائض کو ادا کیا جائے فرض سمجھ کے ساتھ اللہ کی محبت میں، تو اس کا ایک الگ سے لطف آتا ہے۔ تو ایمان کی مضبوطی اور کمزوری کی مثال بالکل اس درخت کے بیج کی طرح ہے، کہ جس کا بیج اگر مضبوط ہے تو اس سے نکلنے والا درخت جو ہے وہ مضبوط ہوگا، اس کی شاخیں مضبوط ہوں گی، وہ ہرا بھرا درخت ہوگا۔ اگر اس درخت کا بیج جو ہے وہی کمزور ہے تو اس سے نکلنے والا درخت بھی کمزور ہوگا، اس کی شاخیں بھی کمزور ہوں گی، اور اس کا وہ ہرا بھرا بھی نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی کہ اگر ایک نوجوان ہے اور ایک بوڑھا شخص ہے، بوڑھا شخص جو ہے اس کو پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے بھی ایک تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور نوجوان انسان جو ہے وہ بھاگ دوڑ کر سارے کام آرام سے جلدی سے کر لے گا۔ بالکل ایسا ہی ہمارا ایمان ہے، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو ہم ہر کام اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ ہم نے اس رمضان میں اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے شیاطین کو تو بند کر دیا اور جنت کے دروازے کھول دیے، لیکن جب رمضان ختم ہوگا، شیاطین کو کھول دیا جائے گا، تو پھر ہماری اصل آزمائش تب شروع ہوگی کہ ہم نے کیا سیکھا اور ہم نے رمضان سے کیا پایا۔ ہم نے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ شیطان ہمیں بہکا نہ سکے۔ بے شک قرآن پاک میں آتا ہے شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور ہم نے اس سے بچنا ہے، جتنا ہو سکے ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ ہم نے اپنے نفس کو اتنا مضبوط کر لینا ہے کہ وہ ہمیں بہکا نہ سکے، اللہ کے حکم سے ہمیں دور نہ کر سکے۔ تیسری چیز، رمضان تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے، رمضان شکر کا مہینہ ہے، اور رمضان میں پھر ہم نے اعتکاف کا اہتمام کرنا ہے۔ دنیا بھر کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ یہ وہ رات کہ اس میں ہمیں قرآن پاک بھی عطا کیا گیا۔ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن پاک سے جوڑیں اور اپنے آپ کا رشتہ قرآن پاک سے مضبوط کریں۔ اور ہم نے پھر رمضان میں اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ہمارے دل بدل جائیں، ہماری سوچ مثبت اور گناہوں سے پاک ہو جائے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ہم خود کو، اپنے نفس کو پاک کر لیں، ہمارے اندر ایک ایسی سوچ پیدا ہو کہ ہم گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو جائیں۔ رمضان کے دن دوبارہ نہیں ملنے، جتنا ہو سکے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور پھر ہم نے رمضان اور عید کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے ہیں، اور اس کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت ابوذر کہ رمضان اور عید کے گزرنے کے بعد شوال کے 6 روزے کا اہتمام کریں۔ حضرت ابوذر ایوب انصاری روایت کرتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، گویا آپ نے سارا سال روزے رکھے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے رمضان کے ختم ہونے پر جب دل سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ، ہم نے جو بھی عبادات کی، ہم نے جو بھی اعمال کیے، تو ان کو نہ دیکھ، تو اپنی وسیع رحمت کو دیکھ، ہمیں اپنا قرب عطا کر، ہماری عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے کرم کی وجہ سے۔ اللہ پاک اپنی عبادت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں، ہمیں اخلاص کی دولت سے نواز دیں۔ اس رمضان میں جو کچھ ہو سکا خاص آپ کی عنایت کی وجہ سے ہوا، اور جو نہ ہو سکا وہ سب ہماری کوتاہی اور غفلت تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا کریں، ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل کر لیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرے آج کے اس موضوع سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔
اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے اور ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل کرے. اور اس کے ساتھ ہی سوسائٹی فار الیکٹرانکس اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن اور میں مقدس غفار آپ سے اجازت چاہتی ہوں. آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.